دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک بہترین سبق اور بہترین عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ آج کا جو سبق ہے بہت ہی شاندار ہے۔ عمل ہے موکل آپ کے ساتھ ساتھ ہر ضرورت پوری حاجات میں کام آنے والا موکل۔ یہ عمل آپ دن میں کریں گے اشراق کے وقت، رات کو عمل نہیں کرنا، دن میں یہ عمل ہوتا ہے۔ عمل کو جو ہے آپ دن میں کریں گے اور آسانی سے کریں گے، اشراق کے وقت آپ یہ عمل کریں گے۔ اگر آپ ایسا عمل چاہتے ہیں جس میں موکل آپ کے ساتھ ساتھ ہو، آپ کی مدد کرے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، تو پھر یہ عمل اور یہ سبق آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ میں آپ کے سامنے عمل رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو دوستو، یہ حاجات کا موکل عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس عمل کی شرط جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چھٹاک حلوہ دیسی گھی سے اور گڑ سے آپ نے تیار کرنا ہوگا۔ ایک چھٹاک مطلب کہ 60 گرام ہوتا ہے، 50-60 گرام چھوٹا تھوڑا سا حلوہ آپ بنائیں گے۔ 1 چمچ دیسی گھی سارا لگے گا، اور 4-5 چمچ اس میں آپ نے گھی کی ساتھ 1 چمچ گھی کی اور 4-5 چمچ آپ گڑ کے ڈالیں گے، شکر کے ڈال لیں گے، جو گڑ کا شکر ہوتا ہے اس سے آپ نے سوجی کا حلوہ تیار کرنا ہے 60 گرام، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اب عمل اس طرح کرنا ہے، عروج ماہ میں یعنی چاند کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان میں آپ نے کسی بھی دن یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اشراق کے وقت آپ نے ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر ندی ہو یا حوض ہو یا تالاب ہو، جو کچھ بھی ہو، تالاب ہو یا حوض ہو یا ندی ہو یا چھوٹا موٹا کوئی جوڑا تالاب ہو، تو آپ نے ایسی جگہ پہ جانا ہے۔ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا ثواب آپ نے پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پانی کے اندر ناف تک آپ نے جا کر کھڑا ہونا ہے، یعنی اس میں پانی اتنا ہو کہ ناف تک آ جائے۔ آپ نے پانی کے اندر حوض، تالاب، ندی، ناف تک آپ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد 14 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی میں جس میں آپ ناف تک کھڑے ہوئے ہیں، اس میں 3 غوطے آپ پورے پورے ماریں کہ سر تک آپ کا بھیگ جائے پانی سے۔ پانی کے اندر 3 غوطے ماریں پورے پورے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مطلب کی دعا کرنی ہے کھڑے ہو گئے۔ 3 غوطے لگانے کے بعد آپ کہیں کہ حاجات کا موکل، میں اس کو اپنی مدد کے لیے طلب کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حاضری دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا کر کے 3 غوطے مار کے دعا کریں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 11 مرتبہ الحمد شریف، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ عمل اسی وقت مکمل ہو گیا، اور اسی طرح جس طرح یہ ہے اس طرح 3 بار آپ نے عمل کرنا ہے، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یعنی پہلے دن یہ کرا، پھر دوسرے دن اسی طرح کریں گے، اور تیسرے دن اسی طرح کریں گے، یعنی 3 دن کا یہ عمل ہوگا، 3 بار یہ اس طرح آپ کریں گے۔ اس میں ایک بات آپ خیال رکھیں، راستے میں جب آپ گھر سے جائیں گے عمل کے لیے، حلوہ آپ کے ساتھ ہو، اگر راستے میں کوئی بھی راہگیر آپ سے حلوہ مانگے تو آپ نے ہرگز نہیں دینا، کیونکہ یہ حلوہ مانگنے والی چیز جو ہوگی وہ روحانی چیز ہوگی، یعنی موکل ہوگا۔ اگر آپ نے حلوہ دے دیا تو عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور پھر آپ نے عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ عمل ختم ہونے کے بعد عامل خود وہ حلوہ کھا لے، اور اگر آخری روز یعنی تیسرے دن کوئی حلوہ مانگنے آئے تو اس کو بھی تھوڑا بہت دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ روحانی چیز ہوگی تو اس کو خود بھی کھائے پہلے، اس کے بعد تھوڑا سا اس روحانی مخلوق کو بھی دے دے، اور کہنا کچھ نہیں ہے، صرف دینا ہے اور اپنا آگے چلتے بننا ہے۔ اور اگر وہ دوبارہ پھر سے پیچھے سے مانگنے آئے تو آپ اس سے دوستی کا وعدہ لے لیں، اور دوستی کا وعدہ لے کے اس سے کام میں مدد کرنے کا اس سے وعدہ لے لیں،
اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے حلوہ پکا کر دے دینا ہے۔ اور دوران عمل آپ نے ڈر خوف کرنا نہیں ہے، کیونکہ ڈر خوف کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا اور روحانی موکل آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور آپ اس سے اپنی ضروریات، حاجات، پریشانیاں آپ اس سے اپنے حل کرا سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ مجرب ترین عمل ہے، تھوڑا مشکل ہے، حاجتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ اور موکل بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ بہت ہی شاندار قسم کا عمل ہے اور ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، روحانی قوت ہونا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، بغیر روحانی طاقت کے اور بغیر کسی پرہیز کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔